بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ سلوک اور احسان یہ در حقیقت نیت کی تصحیح ہے اور ہمارے مزاج کو اس طرح بنا لینا ہے کہ شریعت پر عمل کرنے میں کسی قسم کی کوئی دشواری درپیش نہ ہو، بس یہ ہوا اس کا مقصد۔ جہاں تک تصحیح نیت کا سوال ہے کہ آدمی جو عمل کرتا ہے، جو کام کرتا ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کے علاوہ کوئی اور مقصود نہ ہو اس عمل میں، یہ چیز اگر ہو گئی تو سمجھیے کہ دل کی آدھی اصلاح ہو گئی۔ آدھی اصلاح ایک غرض کے لیے اور ایک مقصد کے لیے میں نے کہا، جس کی وضاحت آگے آ جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ حقیقت یہ ہے کہ جو جذبات ہوتے ہیں یا انسان کے عمل کے جو دواعی ہوتے ہیں، تقاضے ہوتے ہیں، ان تقاضوں کا مرکز وہ قلب ہے، اور نیت اور جذبہ اور تقاضا یہ اگر درست ہو گیا تو اس کے بعد انسان کی زندگی میں جو اعمال صادر ہوں گے وہ انتہائی اللہ عز و جل کی رضا کو لیے ہوئے ہوں گے، اور یہ بات تسلیم کرنا ہوگی، ماننا ہوگی کہ ہمارے خیر کا بلکہ ہماری نیتوں کا اثر وہ سامنے والے پر پڑتا ہے، اور صرف سامنے والا نہیں بلکہ دنیا میں جو نظام چل رہا ہے اس نظام پر بھی اثر انداز ہوتی ہے ہماری نیتیں۔ اگر اچھے کام کی نیت ہوئی تو یا برے کام کی نیت ہوئی تو بہر صورت حق تبارک و تعالیٰ نے کچھ تاثیر ایسی رکھی ہے جس کی بنیاد پر سامنے والا اس سے اثر لیتا ہے۔ اب بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے کوئی برے کام کا تصور کیا، دل کے اندر میں ایک جذبہ پیدا ہوا، چاہے وہ اس جذبے کو دبا رہا ہے، بالقصد اور بالارادہ دبا رہا ہے، لیکن جو علم قیافہ جاننے والا ہوگا وہ معلوم کر لے گا اور تاڑ لے گا کہ یہ آدمی اس قسم کا جذبہ رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے علم قیافہ والے کو کچھ غلطی ہو جائے، یا اہل کشف جو حضرات ہیں تو ان کو کچھ غلطی ہو جائے، لیکن یہ چیز ممکن ہے کہ وہ تمہارے جذبات کے اوپر اور تمہارے پیدا ہونے والے تقاضے کے اوپر علم حاصل کر لے، واقفیت حاصل کر لے اور اس کو درک ہو جائے۔ چنانچہ بقراط حکیم، مشہور حکیم اور مشہور فلسفی گزرا ہے، ایک مرتبہ اس کے زمانے میں ایک علم قیافہ کے اندر میں مشہور آدمی تھا، ایک آدمی نے اس کی تصویر بنائی بقراط کی، حکیم بقراط کی، اور وہ پہنچا اس علم قیافہ جاننے والے آدمی کے پاس، قائف کے پاس، قیاف کے پاس، اس کو جا کر وہ تصویر بتلائی۔ یعنی وہ اتنا ماہر تھا اپنے فن کا کہ اس کو آدمی سامنے لانے کی بھی ضرورت نہیں تھی کہ آدمی کو سامنے لایا جائے، پھر اس کے بعد وہ اس کے چہرے مہرے کو دیکھے اور اس کے بعد کوئی نتیجہ وہ اس پر مرتب کرے یا کسی نتیجے کا وہ اعلان کرے۔ چنانچہ تصویر لائی گئی، تصویر کے دیکھنے کے بعد وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو آدمی ہے یہ آدمی زانی ہے، بدکار آدمی ہے، غلط کام کرنے والا آدمی ہے۔ وہ آدمی ہنس پڑا، جو تصویر بنانے والا تھا، جو تصویر پیش کرنے والا تھا، وہ ہنس پڑا۔ تو وہ کہنے لگا قیاف یا قائف کہ ماجرا کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ یہ جس کے بارے میں تم حکم لگا رہے ہو تم اس کو پہچانتے ہو، جانتے ہو یہ آدمی کون ہے؟ تو کہا کہ میں نہیں پہچانتا، کہ یہ حکیم بقراط ہے، اور یہ حکیم بقراط کی عصمت اور عفت پر لوگوں کا اجماع ہے، یعنی لوگ اس بات پر متفق ہے کہ یہ آدمی غلط کار نہیں ہے، بدکار نہیں ہے، زانی نہیں ہے۔ تو اس کے عفیف ہونے اور اس کے پاک دامن ہونے کا شہرہ ہے، اور تم اس کے اوپر حکم لگا رہے ہو زانی ہونے کا۔ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ جب تم نے نام لے ہی لیا ہے اور میری بات کو جھٹلانے کے اوپر آمادہ ہو گئے ہو، تیار ہو گئے ہو کہ نہیں تمہاری بات ہم تسلیم نہیں کریں گے،
تو اب میں اپنی بات کے اوپر اڑا ہوا ہوں، میں اپنی بات کے اوپر مصر ہوں کہ یہ آدمی اسی طرح ہے. یہ آدمی پریشان ہوا، یہ گیا حکیم بکرات کے پاس اور وہاں جا کر کہا کہ میں نے آپ کی تصویر اس طرح ہاتھوں سے بنائی تھی، یہ تصویر ہے آپ کی. اور وہ جو قائف ہے اس قائف کے پاس میں گیا تھا اور اس کے سامنے تصویر دھری، تو اس نے تمہارے بارے میں یہ تجزیہ کیا، یہ فیصلہ کیا کہ یہ شخص زانی ہے. تو وہ کہنے لگا حکیم بکرات کہ یہ آدمی اپنے فن کا بڑا ماہر معلوم ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ میں نے آج تک ایسا کوئی غلط کام نہیں کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ آج تک میں نے ایسا کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، البتہ جذبہ میرے اندر اس کا موجود ہے. بہت سی مرتبہ دل کے اندر میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے لیکن میں اس پر کنٹرول اور قابو کر لیتا ہوں. اب دیکھیے یہ کوئی اللہ عز و جل کی دی ہوئی چیز نہیں تھی اس انداز میں کہ اللہ عز و جل الہام کر دیتے تھے. صرف وہ علم قیافہ کے نتیجے میں معلوم کر لیتا تھا کہ یہ آدمی اس طریقے کا ہے. میں نے کہا غلطی ہو سکتی ہے، عمل نہیں کرتا تھا وہ اس جذبے پر عمل نہیں کرتا تھا، صرف جذبہ تھا، لیکن اس جذبے کو اس نے تاڑ لیا اور معلوم کر لیا. اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو آدمی جو عمل کرتا ہے، جو کام کرتا ہے، بلکہ کام کی جو نیت کرتا ہے یا کام کا جو جذبہ اس کے قلب کے اندر میں موجزن ہوتا ہے، اس کے قلب میں پیدا ہوتا ہے، تو اس کی ایک حیت بنتی ہے، اس کی ایک حیت اس کے جسم کے اوپر بنتی ہے. اب چاہے کار خیر کا جذبہ ہو چاہے برے کام کا، بہر صورت ایک حیت جو ہے وہ تیار ہوگی. اس حیت کا ادراک وہ قیافہ جاننے والے لوگ اپنے علم کے اعتبار سے کر لیتے ہیں اور بتلا دیتے ہیں. ہمارے ایک استاد محترم ہیں دامت برکاتہم العالیہ، وہ کسی طالب علم کے بارے میں اگر کوئی بات کہہ دے کہ یہ طالب علم اس انداز کا ہے، یہ طالب علم فلاں حرکت کرنے والا، فلاں کام کرنے والا، فلاں کام کرنے والا، اچھی چیزیں بھی اور غلط چیزیں دونوں چیزیں جو ہے وہ بیان فرما دیتے ہیں. زیادہ عمر نہیں ہے، زیادہ بوڑھے بھی نہیں ہیں. اچھا، لیکن جو بات انہوں نے بیان کی بعد میں جب طالب علم سے تحقیق کریں گے تو وہی چیز اس کے اندر میں موجود ہے. اتنا ان کو جو ہے وہ عبور ہے اس بات کے اوپر کہ وہ تاڑ لیتے ہیں، وہ معلوم کر لیتے ہیں اور صرف چہرے کو دیکھ کر جو بتلا دیتے ہیں. زیادہ مدت تک ان کے پاس رہنا بھی ضروری نہیں. اگر کوئی طالب علم داخلے کے لیے آیا، داخلے کے لیے پہلا دن، لیکن پہلے ہی دن کے اندر میں وہ چہرے کو دیکھ کر جو ہے وہ ایک نتیجہ قائم کریں گے اور پھر اس کے بعد یہ کہیں گے کہ یہ آدمی اس طرح ہے، اس طرح ہے یا اس طرح ہے. اور یہ ان کے والد صاحب نور اللہ مرقدہ سے گویا ان کو ملا ہوا ہے. ان کے والد صاحب کا حال بھی اسی طرح تھا. ان کے والد صاحب جس طالب علم کے بارے میں بیان کر دیتے داخلے کے وقت کے اندر میں کہ یہ طالب علم نہیں پڑھے گا، چاہے اس کو داخلہ مل جائے، داخلہ ملنے کے بعد رہے بھی، لیکن یہ کہ بالآخر کچھ نہ کچھ اسباب اور کچھ نہ کچھ وسائل اس انداز کے بیچ میں آ جاتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ پڑھنے کو چھوڑ دیتا تھا. تو غرض یہ کہ علم قیافہ جاننے والے لوگ اس طرح اس حیت کو معلوم کر لیتے ہیں. جو اہل کشف ہے وہ اپنی قلبی بصیرت سے اس کو معلوم کر لیتے ہیں. حق تبارک و تعالیٰ ان کو جو ادراک قلب کے اندر میں پیدا فرماتے ہیں اس کے نتیجے میں اس کے ذریعے سے ان چیزوں کو معلوم کر لیا کرتے ہیں. تو حاصل یہ نکلا کہ جب نیتوں کا اثر یا جذبات کا اثر اس طرح پڑتا ہے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ کرامن کاتبین کو بعض اوقات جو نیتوں کا علم ہوتا ہے وہ اسی سے ہوتا ہے. اگرچہ ایک روایت اس کی آبی ہے، ایک روایت اس کا انکار کرنے والی ہے، لیکن کچھ مسائل یا کچھ جزئیات، کچھ واقعات ایسے ہیں کہ ان واقعات میں یہ ماننا پڑے گا کہ کرامن کاتبین کی خبر نہیں تھی، کرامن کاتبین کو خبر نہیں تھی، لیکن انہوں نے کچھ علامات، کچھ آثار اور کچھ علامتوں سے یہ معلوم کر لیا. علماء اس کے تحت میں یہ مثال بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بیت الخلاء میں جاتا ہے تو بیت الخلاء میں کرامن کاتبی ساتھ میں نہیں ہوتے ہیں، یا اعمال لکھنے والے فرشتے بیت الخلاء میں ساتھ میں نہیں ہوتے. مرد جب اپنی ضرورت کو پوری کرتا ہے اپنی عورت سے، اس موقع پر کرامن کاتبین نہیں ہوتے ہیں. اب اگر اس موقع پر کوئی غلط چیز کر رہا ہے، بیت الخلاء میں کوئی غلط چیز، کوئی غلط کام کر رہا ہے، یا اپنی عورت کے ساتھ ضرورت پوری کرنے کے موقع پر کچھ غلط تصورات ہے، ان تصورات کو بھی یہ کرامن کاتبین نوٹ کر لیتے ہیں. تو ہم نوٹ کس طریقے پر کرتے ہیں جبکہ وہ ساتھ میں تھے ہی نہیں؟ اس کا جواب یہی ہے کہ جب اس آدمی نے کوئی برا کام کیا تھا، برا کام کرنے کے بعد وہ ایک ہیئت جو بنتی ہے جس کو علم قیافہ والے لوگ جانتے ہیں،
किरामन कातिबीन उससे कहीं ज्यादा जान लेते हैं और मालूम कर लेते हैं। बस इस बिना पर वो नोट कर लेते हैं कि इस आदमी ने कोई गलत काम किया है बैतुल खला के अंदर में, या ये आदमी जब अपनी ज़रूरत को पूरी कर रहा था अपनी बीवी से, उस मौके पर उसने कुछ गलत ख्यालात कायम किए थे और उसके गलत तसव्वुरात थे, और उसको उस हैयत से मालूम करके वो नोट कर लेते हैं। मैंने जो उलमा की एक मशहूर बात थी, उस मशहूर बात में एक फ़िह निकाली है, और मैंने कहा कि एक हदीस आबी है, तमाम उमूर के अंदर में ऐसा नहीं होता है। वो इसलिए कि कल क़यामत के दिन एक वक्त ऐसा आएगा कि हज़रत हक़ जल्ल मजदूहू इन फरिश्तों से फरमाएंगे, हज़रत हक़ जल्ल मजदूहू ये फरमाएंगे कि इस आदमी का ये अमल भी लिख लिया जाए, ये अमल भी लिख लिया जाए। उस मौके पर वो फरिश्ते कहेंगे कि या अल्लाह, हम उसके साथ रहे हैं लेकिन ये अमल तो उसने किया नहीं जिसके लिखने के बारे में आप इरशाद फरमा रहे हैं। उस वक्त हज़रत हक़ जल्ल मजदूहू फरमाते हैं कि इसने अगरचे वो अमल किया नहीं था लेकिन उसकी नीयत की थी। इससे ऐसा मालूम हुआ कि बाज़े मौक़े के अंदर में किरामन कातिबीन को पता नहीं चलता है, मालूम नहीं होता है, हज़रत हक़ जल्ल मजदूहू वाकिफ़ है। तो गर्ज ये कि कभी कभार ये हैत भी होती है। हासिल ये निकला कि हमारी नीयत का या हमारे जज्बात का या हमारे कल्बी तकाज़ों का एक असर पड़ता है, खुद हमारे जिस्म पर पड़ता है और उसके नतीजे में सामने वाला उससे एक असर लेता है। अब या अच्छा असर लेता है या बुरा असर लेता है। बहरहाल हमारे आमाल में जो मुअस्सिर चीज़ हुई, जो पहला कदम हुआ, वो नीयत का और कल्ब के अमल का दखल हुआ। इस एतबार से पहले उसकी इस्लाह की फ़िक्र, और उसकी इस्लाह के लिए ये जो रास्ता है, सुलूक का जो रास्ता है, उसमें पहला कदम यही समझा जाता है कि उसमें आदमी अपने अमल को दुरुस्त करे। एक एतबार से ये पहला कदम है, और दूसरे एतबार से अगर देखा जाए तो यही आखिरी कदम है। एक एतबार से ये पहला कदम है अपनी नीयतों को दुरुस्त करना, और एक एतबार से अगर देखा जाए तो यही आखिरी सीढ़ी और या आखिरी कदमचा है, और उसके बाद हक़ तबारक व तआला की रिज़ा का जो मैदान है वो सामने आ जाता है। लेकिन आदमी इन चीज़ों का एहसास उस मौके पर करेगा जबकि खुद उसको फिक्र भी हो। अगर आदमी बीमार नहीं है तो बीमार न होने की सूरत में मुतमईन है कि ज़र्रा बराबर कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आदमी बीमार है और बीमारी का एहसास नहीं है तो फिर ऐसी सूरत में वो अपने इलाज की तरफ मुतवज्जे भी नहीं होगा। एक अलग बात है कि आदमी बीमार होने का तसव्वुर लिए हुए है, बीमार भी है, लेकिन किसी ज़रूरत की बिना पर वो नहीं जाता है कि खामखा ये चक्कर में, इशारे की ज़बान है, कि खामखा इन चक्करों के अंदर में, इस वजह से वो नहीं जाता है कि उसके लिए ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, और जितने दिन में हमको वो इजाज़त मिलेगी उतने दिन में तो बीमारी भी अच्छी हो जाएगी, इसलिए वो नहीं जा रहा है। लेकिन फिर भी जो मशवरा देने वाले होंगे वो मशवरा यही देंगे कि चाहे तुम लाख हेल्थी सही, फिर भी जाना चाहिए, ताकि वो आखिरी मरहले के ऊपर कोई बुरा नतीजा जो है वो सामने ना जाए, पोस्टमार्टम का फुला फुला फुला। इसलिए जाते रहो ताकि रिकॉर्ड जो है बनता रहे। ये बात अगर समझ में आई हो तो अब ये समझो कि आदमी ने जब अपने बारे में बीमार होने का तसव्वुर कायम किया, जिस्मानी एतबार से फिक्र करेगा, और अगर मान लो कि नहीं जा रहा था किसी मजबूरी के नतीजे में, फिर भी वो असबाब उसको तैयार करते हैं कि आदमी को जाना चाहिए। ठीक इसी तरीके से रूहानी एतबार से आदमी जब अपनी बीमारी को महसूस करेगा तो वो इस्लाह की तरफ मुतवज्जे होगा, और अगर इस्लाह की तरफ मुतवज्जे हुआ तो फिर उसके बाद वो ये नहीं देखेगा कि मुझे इस्लाह के लिए जो जाना है तो उसके लिए मुझे कितनी मशक्क़तें बर्दाश्त करनी पड़ रही है, उन चीज़ों की तरफ उसकी नज़र नहीं होगी। वो ये समझेगा किसी तरीक़े पर भी मेरी रसाई वहाँ तक हो जाए, किसी तरीक़े पर भी मेरी इस्लाह हो जाए और मेरा कल्ब संवर जाए, मंज जाए। अगर ये बात उसके पेश नज़र हुई तो फिर ये मुजाहदात उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखते हैं। हज़रत शेखुल हदीस नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने आप बीती के अंदर में नकल फरमाया कि एक साहिब एक मकान से, एक जगह से हज़रत अक़दस गंगोही नव्वरल्लाहु मरक़दहू की मजलिस में हाजिर होने के लिए जो जुमा के बाद होती थी सफ़र करता था, और पैदल ये सफ़र करता था, जाता था हज़रत अक़दस गंगोही नव्वरल्लाहु मरक़दहू की मजलिस के अंदर में जुमा के दिन। जुमा वहाँ पढ़ता, जुमा के बाद मजलिस के अंदर में शिरकत होती, और मजलिस ख़त्म होने के बाद असर से पहले वो रवाना होता और अपने घर पहुँचता इशा के बाद। ये पैदल जो है वो सफ़र करता था। क्यों? इसलिए कि उसको एहसास था कि मुझे इस्लाह की ज़रूरत है, और मुझे अपनी रूह को, मुझे अपने बातिन को संवारना है।
ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی. باطنی بیماریوں کا بھی علاج کرنا ہے اور ساتھ ساتھ ظاہر، اب چاہے تو ظاہری جو وضاقتہ ہے وہ، اور چاہے ظاہری جو اعمال ہے نماز روزہ وغیرہ اس کو بھی بنانا ہے، اس کی بھی تعمیر کرنا ہے. یہ فکر اس میں پیدا ہوئی، اس کے نتیجے میں وہ آدمی یہاں سے وہاں. اور پھر علماء اپنے آپ کو اس میں تھوڑا مستغنی سمجھتے ہیں کہ ہم نے علم حاصل کر لیا، ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں. حضرت شیخ الہند قدس اللہ سرہ وہ دارالعلوم دیوبند کے اندر میں بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو محتاج سمجھ رہے ہیں کہ مجھے اصلاح کی ضرورت ہے. چنانچہ دارالعلوم دیوبند میں جمعرات کا آخری درس ہوتا، جمعرات کی شام کو وہاں سے وہ روانہ ہوتے، پیدل گنگو پہنچتے اور اپنے شیخ کی خدمت میں رہتے. پھر اس کے بعد جو شنبہ ہے سنیچر کی رات کے اندر میں عشاء کے بعد یا تہجد کے وقت کے اندر میں وہ روانہ ہوتے اور فجر کے اندر میں پہنچتے تھے. یہ پیدل ان کا سفر ہوتا تھا، پیدل وہ پہنچتے تھے دارالعلوم دیوبند اور وہاں جو ہے وہ درس دیتے تھے سنیچر کی صبح کے اندر میں. یہ کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ وہ اپنے آپ کو محتاج سمجھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ مجھے اپنے قلب کو بنانے کی اور سنوارنے کی ضرورت ہے. اس وجہ سے یہ مجاہدہ وہ برداشت کر رہے ہیں. اب رہا یہ کہ عالم اگر یہ سمجھے کہ فلاں شیخ ہے اور وہ شیخ تو عالم نہیں، تو اس کے ساتھ میں اپنے آپ کو متعلق کس طریقے پر کروں. لیکن یہاں یہ غور کرنا چاہیے کہ آدمیوں میں اقسام نکلتی ہیں متعدد، آدمیوں میں متعدد پرکار ہیں، متعدد ٹائپس ہیں. ایک تو عامی آدمی ہے. عامی آدمی کے اندر میں 3 قسمیں نکلے گی. ایک تو عامی آدمی ہوگا وہ عاصی ہوگا، گنہگار ہوگا. دوسرا عامی آدمی ہوگا صالح ہوگا، نیک ہوگا. اور تیسرا عامی آدمی ہوگا اور وہ مصلح ہوگا. یہ 3 صورتیں ہوئی. عالم میں بھی اسی طریقے سے 3 صورتیں اور 3 قسمیں نکلتی ہے کہ وہ عالم باوجود علم ہونے کے گناہوں کے اندر میں لت پت ہے اور گناہوں کی زندگی اس سے چھوٹی نہیں جا رہی ہے. حضرت مولانا شیخ ابرار الحق صاحب ہردوئی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب 8 سال تک باوجود عالم ہونے کے 8 سال تک اپنے گاؤں کے اندر میں جہاں جمعہ کی نماز شرعاً صحیح نہیں ہے، جمعہ کی نماز نہیں ہو سکتی، وہاں 8 سال تک پڑھتے رہے وہ جمعہ کی نماز. اور پھر اس کے بعد جب حضرت اقدس گنگوہی نور اللہ مرقدہ سے تعلق ہوا تو اس کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا. یا حضرت رائے پوری سے ان کا تعلق ہوا جس کے نتیجے میں انہوں نے چھوڑ دیا. اب دیکھیے مسئلہ انہوں نے پڑھا ہے کہ گاؤں کے اندر میں جو کہ شرعی اعتبار سے قصبے کے حکم کے اندر میں نہیں ہے، وہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی. چاہے جمعہ پڑھ رہے ہو، لوگ پڑھ رہے ہو، ہوتی ہے ایسے تو کئی ایک ہوتی ہے. ہمارے گاؤں میں حضرت مولانا شیخ رضا احمد رضا اجمیری صاحب، قاری عبدالرشید صاحب کے والد صاحب نور اللہ مرقدہ وہ امتحان کے لیے تشریف لایا کرتے تھے. وہ مکتب میں امتحان کے لیے تشریف لایا کرتے تھے. تو وہاں لوہارا کے اندر میں ایسا ہے کہ یہ مسجد ہے تو مسجد کے سامنے یہ سن ختم ہوا، پھر اس کے بعد جو مدرسہ ہے. حضرت شیخ جب تشریف لاتے آمدن جمعہ کے دن میں، اس لیے کہ جمعہ کے دن دارالعلوم کی چھٹی ہوتی، تو جمعہ کے دن میں امتحان ہوتا تھا. اب جب جمعہ کی نماز کا وقت آتا تو حضرت جو ہے وہ مدرسے کے اندر میں، جو مدرسہ کا کلاس ہے تو کلاس روم کے اندر میں ظہر کی نماز کی جماعت کراتے تھے اور ظہر کی نماز وہاں پڑھتے تھے. ادھر جو ہے وہ جمعہ اور ادھر جو ہے وہ ظہر. پہلے ظہر ہو جاتا تھا اور پھر اس کے بعد حضرت شیخ اجمیری صاحب رحمہ اللہ کیا کرتے، خاموشی کے ساتھ وہ جمعہ کی نماز ہو رہی ہے تو وہاں جا کر کونے میں بیٹھ جاتے تھے. یعنی لوگوں کو یہ خیال ہو کہ یہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے اندر میں شامل یا شریک تھے، فتنہ نہ ہو، اس غرض سے انہوں نے یہ صورت اختیار کی تھی. ایک مرتبہ نماز ہو رہی تھی، وہاں ظہر کی نماز ہو رہی تھی. ایک نوجوان، اور نوجوان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر اصلاح پر آ جائے تو پھر اس کے بعد بہت کچھ بن جاتا ہے. یہ نوجوان اس لیے کہ جیسے وہ گیند ہوتی ہے، گیند، اور گیند کے اندر میں اور بال کے اندر میں جس قدر ہوا ہوگی اس کو جس قدر دباؤ گے اس قدر وہ اٹھے گا. بس اسی طرح بوڑھوں کے اندر میں جو جذبات ہوتے ہیں وہ ذرا سرد پڑ جاتے ہیں عمر کے تقاضے سے، اور نوجوانوں میں جو تقاضے ہوتے ہیں وہ بیدار ہوتے ہیں، اور ان بیدار تقاضوں کو، اٹھنے والے تقاضوں کو جیسے وہ دبائے گا تو ویسے جتنا ابھرے گا راہ سلوک کے اندر میں وہ کئی ایک منازل طے کرتا ہوا چلا جائے گا. تو ایک نوجوان جو ہے وہ وضو کر رہا تھا، اور وضو کرتے ہوئے اس نے دیکھا کہ وہاں پر بھی نماز ہو رہی ہے. تو اس نے پوچھا کہ وہ نماز کیسی ہو رہی ہے، مطلب جمعہ کی نماز تو یہاں ہوتی ہے اور وہاں کون سی نماز ہو رہی ہے.
تو کسی نے بتلایا کہ یہاں جو ہے وہ ظہر کی نماز ہوتی ہے، اپنے گاؤں میں جو ہے وہ جمعہ کی نماز نہیں ہوتی شرعاً، وہ پڑھ رہے ہیں باقی شرعاً جو ہے وہ جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، اس لیے وہاں ظہر کی جماعت ہو رہی ہے۔ تو نوجوان کہنے لگا کہ جب ہمارے یہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی تو پھر وہیں پر ظہر کی پڑھنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ دبے دبائے یہاں کیوں پڑھ رہے ہیں ظہر کی نماز، وہیں جماعت خانے کے اندر میں، مسجد کے اندر میں جو ہے وہ ظہر کی نماز ہونا چاہیے۔ تو دوسرے صاحب جو وہ کہنے لگے کہ وہ فتنہ ہوگا، فتنہ نہیں فتویٰ ہوگا یہ تو۔ اب اس کا جذبہ دیکھیے کہ فتنہ نہیں تو فتویٰ ہوگا، مطلب جب شریعت یہی کہہ رہی کہ جمعہ کی نماز نہیں ہو رہی تو پھر ظہر ہی پڑھنا چاہیے، اس لیے یہ جماعت جو یہاں ہو رہی وہ وہاں ہونی چاہیے، اور جمعہ اگر پڑھنا ہی ہے تو ان کو وہاں پڑھنا چاہیے۔ خیر بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں حضرت شیخ یہ فرماتے ہیں کہ یہ آدمیوں کے اندر میں جو اقسام ہوتی ہے تو ان میں جو عالم ہوتا ہے، عالم، یہ عالم کے اندر میں بھی وہ آسی ہوتا ہے کہ جانتا ہے جمعہ کی نماز نہیں ہوتی لیکن بھی پڑھ رہا ہے، تو 8 سال تک پڑھتے رہے اور اس گناہ کے چھوڑنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ہمت پیدا ہوئی اور بیعت کے نتیجے میں، یا اصلاحی تعلق قائم کرنے کے نتیجے میں کہ حضرت رائے پوری سے جب انہوں نے اصلاحی تعلق قائم کیا تو پھر اس کے بعد وہ کام انہوں نے تج دیا، وہ کام چھوڑ دیا، ہمت پیدا ہو گئی تھی۔ خیر تو عالم میں ایک قسم یہ ہوئی، دوسری عالم کے اندر میں صالح ہے، نیک کام کرنے والا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ عالم کے اندر میں مصلح ہے، خود صالح بھی ہے اور دوسروں کی بھی اصلاح کر سکتا ہے۔ اب یہ جب 6 اقسام ہو گئی تو اسے خود بخود سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اگر کوئی عالم آدمی ہے، وہ عاصی ہے، گنہگار ہے یا صالح ہے لیکن دوسروں کی اصلاح نہیں کر سکتا، اور ایک طرف عامی وہ ہے جو مصلح ہے، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جیسا، تو چاہے یہ عالم ہو وہ غیر عالم سے اور عامی سے متعلق ہو سکتے ہیں اور اس میں ان کو فائدہ ہوگا، اور فائدہ ہوا بھی۔ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ، حضرت اقدس گنگوہی نور اللہ مرقدہ، حضرت حکیم الامت، یہ سب جو ہے وہ ایک عامی سے متعلق ہو رہے ہیں، ہماری اصطلاح میں عامی سے متعلق ہو رہے ہیں۔ باضابطہ وہ عالم نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنی دل کی دنیا کو سنوار لیا حضرت حاجی امداد اللہ کے صدقہ اور طفیل میں ظاہری اسباب کے اعتبار سے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اصلاح کے اگر فکر دامن گیر ہو تو پھر اس کے بعد یہ نہیں دیکھے گا کہ میں تو بخاری شریف پڑھا رہا ہوں، مجھ پر تو میرے بڑوں نے اعتماد کر رکھا ہے، تو اس کے بعد مجھے کسی اور سے متعلق ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ تو وہ شیخ الہند جو شیخ العرب والعجم ہے وہ متعلق ہو رہے ہیں حضرت اقدس گنگوہی نور اللہ مرقدہ سے۔ اور جب یہ اصلاحی کی بات آئی کہ اصلاح کا جذبہ آدمی کے اندر میں بیدار ہوگا تو اس کے بعد وہ متوجہ ہوگا اور مجاہدات کو خاطر میں نہیں لائے گا کہ یہ مجاہدات، یہ ریاضتیں، یہ مشقتیں یہ میں برداشت کر لوں گا، لیکن کسی طریقے پر میرا تعلق میرے پیدا کرنے والے کے ساتھ، خالق اور مالک کے ساتھ ہو جائے، یہی میری معراج ہے، میری زندگی کی معراج یہی ہے۔ اگر یہ تصور پیدا ہو گیا تو یہ مشقتیں سب کی سب ہیچ معلوم ہوگی۔ حضرت شاہ ابو سعید گنگوہی، ان کا واقعہ مشہور ہے، حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے یہ پوتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی ان کے خلیفہ ہیں حضرت شاہ نظام الدین خلجی۔ تو یہ حضرت شاہ نظام الدین خلجی وہی بلخی، تو انہوں نے اپنے تمام سلوک کے منازل یہاں طے کیے گنگوہ کے اندر میں، اس کے بعد وہ چلے گئے بلخ۔ ایک مرتبہ ان کے پوتے نے، شیخ عبد القدوس گنگوہی کے پوتے نے یہ سوچا کہ مجھے بھی اصلاح کرانی چاہیے، وہ جذبہ بیدار ہوا، وہ گئے بلخ پہنچے، اور جب ان کو پتہ چلا حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی کے خلیفہ کو، شیخ نظام الدین بلخی کو، کہ وہ آ رہے ہیں، تو اب چونکہ نسبت تھی بڑی، اس اعتبار سے وہ استقبال کے لیے بھی نکلے، آؤ بھگت ہو رہی ہے، خاطر تواضع ہو رہی ہے، اچھی طریقے سے ان کو کھلایا پلایا جا رہا ہے۔ لیکن جب وہ وقت آیا جس میں انہوں نے اپنی غرض ظاہر کی اور کہا کہ جو نعمت آپ وہاں سے لے کر آئے ہیں گنگو سے، وہ نعمت میں آپ سے لینے کے لیے آیا ہوں، مجھے اشرفیہ نہیں چاہیے، مجھے یہ نہیں چاہیے، وہ نہیں چاہیے جو آپ کے ہدایہ اور تحائف ہیں، بلکہ وہ نعمت چاہیے باطن والی۔ تو اس کے بعد حضرت شیخ نے، یعنی شیخ نظام الدین بلخی نے جھڑک دیا ان کو، اب تیور بدل گئے ان کے، اور ان کو کہا کہ جاؤ طولے میں بیٹھو، اس طبل کے اندر میں جہاں گھوڑے باندھے جاتے ہیں وہاں جا کر بیٹھو، اور جو شکاری کتے ہیں ان کی تم دانا پانی کی فکر کرو، ان کی خدمت کرو، اور ان کو نہلاؤ دھلاؤ، یہ کام تمہارے ذمہ میں۔ بھیج دیا ان کو اس طبل کے اندر میں، طویلے کے اندر میں۔ اب اگر کسی موقع پر اور کسی وقت میں وہ حاضر بھی ہوتے تو ان کو اجازت تھی کہ دور ویسے وہاں بیٹھے جہاں پر چمار وغیرہ آدمی بیٹھا کرتے ہیں، وہاں بے حیثیت لوگ ظاہری اعتبار سے جہاں بیٹھتے ہیں تو وہاں بیٹھنے کا ان کو حکم دیا ان کے شیخ نے۔
وہاں وہ بیٹھتے، پھر اس کے بعد وہی جو خدمت ان کے ذمے متعلق تھی وہ خدمت کرتے۔ ایک صاحب کو لگا لیا تھا ان کے کھانے کے اوپر کہ 2 جو کی روٹیاں جو ہے وہ ہمارے گھر سے وہ ان کو پہنچا دیا کریں، 2 روٹیاں دوپہر کے اندر میں اور 2 روٹیاں شام کے اندر میں۔ اس طریقے سے تقریباً 3-4 مہینے ہوئے۔ 3-4 مہینے کے بعد وہ جو بنگن تھی جو لید گوبر وغیرہ اٹھانے والی، تو اس کو کہا کہ تم اس کے قریب سے گزرنا۔ وہ جو ایک پاگل قسم کا آدمی بیٹھا رہتا ہے نا استبل کے اندر میں، تو وہاں سے تم گزرنا، اور کچھ نجاست کے چھینٹے میٹے بھی پڑ جائے یہ صورت اور یہ حیت اختیار کرنا۔ ٹھیک ہے، بنگن جو ہے وہ وہاں سے گزر رہی ہے، اس موقع پر کچھ نجاست کے اثرات یا نجاست کے قطرات وغیرہ چھینٹے وغیرہ پڑ رہے ہیں ان پر، شاہ ابو سعید کے اوپر۔ تو یہ غصہ ہو گئے، آنکھ جو ہے وہ لال ہو گئی، اور اس کے بعد کہنے لگے کہ گنگو نہیں ہے گنگو، ورنہ تو پتہ بتا دیتا، خبر کر دیتا، مطلب تمہیں پتہ چل جاتا یہ تمہاری اس حرکت کا گنگو نہیں ہے، اور پھر شیخ کے گھر کی بنگن ہے اس لیے کچھ نہیں کہتا۔ تو شیخ کے گھر کی بنگن، پھر یہ کہ گنگو نہیں، اگر گنگو ہوتا تو پتہ چل جاتا کہ اس حرکت کا وبال کیا ہوتا ہے۔ اب وہ بنگن نے رپورٹ پیش کر دی حضرت شیخ نظام الدین کے سامنے کہ ایسا ایسا کہا۔ تو کہا اچھا، ابھی جو ہے وہ جو صاحب زادگی کا ایک بھوت ہوتا ہے وہ نہیں گئی ہے، اور علماء جو بیان کرتے ہیں کہ 465 گناہ اور اقسام، ذیلی اقسام کے اعتبار سے، پیٹا پرکار کے اعتبار سے 700 تک پہنچتی ہے اس کی تعداد گناہوں کی۔ جو مشائخ ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان سب گناہوں میں 10 گناہ جو ہے وہ بھاری ہیں، 10 گناہ، اور ان 10 گناہوں میں سب سے بڑا اگر کوئی گناہ ہو سکتا ہے تو وہ کبر کا، تکبر۔ سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو وہ تکبر کا، یہ جاتے جاتے جاتا ہے، اور اس میں اصلاح کی کافی ضرورت جو ہے وہ پیش آتی ہے۔ تو یہاں حضرت یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ابھی تک وہ شمع موجود ہے، وہ صاحب زادگی والا۔ اور پہلے یہ ذکر کر دیا تھا میں نے کہ حضرت شیخ جنید بغدادی علیہ الرحمہ ایک مرتبہ ایک صاحب آئے جو اپنی برادری کے اندر بڑے سمجھے جاتے تھے، اور انہوں نے اپنی اصلاح کرانا چاہی تھی حضرت شیخ جنید بغدادی سے۔ انہوں نے جب یہ محسوس کیا کہ یہ آدمی اپنی قوم کے بڑے ہیں، اپنے خاندان کے بڑے ہیں، اور کچھ بڑے ہونے کا ان کے دماغ کے اندر میں بھرم بھی بیٹھا ہوا اور بھرا ہوا ہے، بھوسا ہے، تو اس کے علاج کے لیے یہ کہا کہ تمہارا علاج یہ ہے۔ وہ کہہ رہے 20 سال تک میں آپ کی خدمت کے اندر میں رہا لیکن کچھ فائدہ ہی نہیں ہوا۔ وہ مرید کہہ رہا ہے کہ 20 سال تک میں آپ کی خدمت میں رہا لیکن کچھ فائدہ ہی نہیں ہوا۔ تو حضرت شیخ وہ محسوس کر رہے ہیں کہ ابھی وہ کبر موجود ہے، وہ خاندان کے جو بڑے ہیں یا اپنے علاقے کے جو بڑے ہیں تو بڑائی ابھی گئی نہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ اخروٹ کا ایک ٹکڑا لو اور خانقاہ کے باہر بیٹھو اور وہاں آواز لگاؤ کہ جو مجھے 1 جوتا مارے گا اس کو 1 اخروٹ دوں گا، جو 2 جوتے مارے گا میرے سر کے اوپر اس کو 2 اخروٹ ملیں گے، اس طرح بڑھاتے ہوئے چلے جاؤ، اور پھر اس کے بعد جب ٹکڑا ختم ہو جائے تو آنا۔ تو وہ کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مجھ سے تو یہ نہیں ہوگا۔ تو حضرت شیخ جنید بغدادی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ سنو، یہ وہ مبارک کلمہ ہے کہ اگر 70 سال کا کافر پڑھ لیتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، لیکن تم نے ایسے وقت میں پڑھا ہے اس کلمے کو کہ جس کی وجہ سے تم طریقت کے کافر ہو گئے، تم طریقت کا انکار کرنے والے ہو گئے، جاؤ مجھ سے تم کو فائدہ نہیں ہوگا، جہاں کہیں فائدہ ہوتا وہاں چلے جاؤ۔ بہرحال نکال دی ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ مرض وہ ہے، کبر جو ہے وہ مرض ہے کہ 10 گناہوں کے اندر میں سب سے بڑا گناہ وہ تکبر کا ہے۔ تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ابھی ان کی اصلاح نہیں ہوئی، کچھ شمع باقی ہے، کچھ بو باقی ہے تکبر کی، بڑائی کی اور گھمنڈ کی، اس کا علاج ابھی بھی ہونا ہے۔ ٹھیک، چند 1 ماہ گزرے، 2 مہینے گزرنے کے بعد پھر وہ بنگن کو کہا کہ اب وہ قریب سے گزرنا، اور اسی طرح کچھ نجاست کے چھینٹے میٹے پڑ جائے ایسی ہیئت ایسی صورت اختیار کرنا۔ وہ بنگن وہاں سے گزر رہی ہے اور چھینٹے کچھ پڑ رہے ہیں نجاست کے، تو ترچھی نگاہ سے ایسے دیکھ رہے ہیں غصے کے اندر میں، کہا کچھ نہیں لیکن وہ ترچھی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں جاتے ہوئے اس بنگن کو۔ وہ رپورٹ پیش کر دیا، کہا کہ ابھی بھی کچھ اثر موجود ہے، کچھ بو معلوم ہو رہی ہے۔ کچھ اور مہینے گزرے، اور پھر اس کے بعد بنگن سے کہا کہ اب ایسا کرنا کہ پورا ٹوکرا جو ہے وہ ان پر گرا دینا، وہ لید اور گوبر کا جو ٹوکرا ہے وہ پورا ان پر گرا دینا،
لیکن حیت یہ اختیار کرنا گویا کہ تم گر گئی، جس کی وجہ سے ٹکڑا گر گیا۔ خیر بھنگن نے یہ صورت اختیار کی، وہ پورا کا پورا ٹوکرا جو ہے ان کے اوپر، تو وہ جلدی جلدی اٹھے اور معافی مانگنے لگے کہ میری وجہ سے تجھے تکلیف ہوئی اور تو گر گئی، اور پھر اس کے بعد لید اور گوبر جو وہ ٹوکری کے اندر بھرنے لگے۔ اب وہ رپورٹ پیش کی شیخ کے سامنے اور کہا کہ آج تو ایسا ہوا کہ غصہ بھی نہیں ہوا، ترچھی نگاہ سے بھی اس نے نہیں دیکھا اس پاگل نے، بلکہ آج جب میں نے اس کے اوپر ڈال دیا تو وہ مجھ سے معافی مانگنے لگا اور وہ پورا کا پورا ٹکڑا جو ہے وہ بھرنے لگا، اور میرے بھرنے کے اندر میں وہ سہایہ اور تعاون و مدد کرنے لگا۔ تو کہا ٹھیک ہے، ان پر کہلا بھیجا کہ آج شکار کو چلنا ہے، لہذا تیار ہو جانا وہ کتوں کو لے کر۔ اب وہ جو شکاری کتے تھے ان کو لے کر روانہ ہو رہے ہیں، شیخ جو ہے وہ سواری کے اوپر ہیں، دوسرے جو خدام ہیں وہ بھی سواری کے اوپر ہیں، کچھ پیدل ہیں، ان کو کام سونپا ہوا ہے وہ کتوں کا، تو وہ کتوں کو تھامے ہوئے اور پکڑے ہوئے چل رہے ہیں۔ اب جب شکار کو دیکھا تو یہ جو کتے تھے انہوں نے دوڑنا شروع کیا، یہ روک رہے ہیں بس بھر، لیکن وہ دو دو روٹیاں ہی ملتی تھیں دوپہر میں اور شام کے اندر میں، جس کی وجہ سے وہ سوکھ کر کانٹے ہو گئے تھے۔ تو ادھر جو شکاری کتے تھے وہ اچھے فربا اور دوڑنے کے اندر میں یہ پیچھے رہ رہے ہیں اور کتے جو وہ آگے جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ سوچا کہ وہ قابو میں نہیں آ رہے ہیں، تو جو رسی تھی اس کو باندھ دیا اپنی کمر کے ساتھ۔ اب ہونا کیا تھا، کتے جیسے جیسے بھاگ رہے ہیں، ان میں سکت نہیں روکنے کی، بالآخر یہ گر گئے، اور کتے جو وہ بھاگ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ لڑک رہے ہیں، زمین کے اوپر لڑک رہے ہیں اور لہو لہان ہو گئے۔ وہ چٹانوں کے لگنے کے نتیجے میں، پتھر کے لگنے کے نتیجے میں، کنکر کے لگنے کے نتیجے میں۔ اس کے بعد دوسرے خدام تھے، وہ دوسرے خدام نے ان کتوں کو روکا، پھر اس کے بعد جیسے ہی وہ کھڑے ہوئے تو کھڑے ہونے کے بعد تھر تھر کانپنے لگے۔ وہ یہ خیال کرنے لگے کہ میری غلطی ہو گئی کہ میں کتوں کو روک نہیں سکا۔ حضرت شیخ جو ہے وہ ابھی غصہ ہوں گے، لیکن حضرت شیخ کو تو امتحان لینا تھا۔ شیخ نے امتحان لے لیا، ان کو کچھ نہیں کہا۔ جب گھر واپس ہوئے تو واپس ہونے کے بعد ان کو بلایا، اور بلانے کے بعد ان کو سینے سے لگایا اور کہا کہ میرا جو مقصود تھا وہ مقصود حاصل ہو گیا۔ جس نعمت کو لینے کے لیے، جس دولت کو لینے کے لیے تم آئے ہوئے تھے، وہ دولت میں نے تم کو دے دی ہے، بس بر مجھ سے جس طریقے سے ہو سکا وہ تمہارے قلب کے اندر میں ڈال دیا ہے۔ حق تبارک و تعالیٰ تم سے کام لے گا، اب جاؤ جہاں سے تم آئے ہوئے ہو۔ خواب کے اندر میں دیکھ رہے ہیں حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی کو، اپنے شیخ کو، یہ شیخ نظام الدین بلخی کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو تم سے اتنی گاڑی مشقت نہیں لی تھی، اتنا گاڑا مجاہدہ تو میں نے تم سے نہیں کرایا تھا جس طریقے سے تم میری اولاد سے کرا رہے تھے۔ خیر بہرحال جو دولت ان کو ملنا تھی وہ ملی۔ بات اس پر چل رہی ہے کہ جب اصلاح کی ٹیس ہو اور جب اصلاح کا درد ہو، جب آدمی کو اصلاح کی فکر ہو، تو اب اس کے بعد اس کے لیے مجاہدہ وغیرہ، ریاضتیں، مشقت برداشت کرنا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ چاہے مشقتوں کے برداشت کرنے کے بعد بھی اگر میری اصلاح ہو جاتی ہے تو یہ سودا سستا ہے۔ حق تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا گیا صحیح معنی میں اس کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ حق تبارک و تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے۔ حق تبارک و تعالیٰ ہم سے رذائل کو دور فرمائے۔ حق تبارک و تعالیٰ ہمارے قلوب کو اپنی معرفت سے، اپنی محبت سے معمور فرمائے۔ حق تبارک و تعالیٰ ہماری اصلاح فرمایا اور ہمارے توسط سے اور ہمارے ذریعے سے ہمارے آل کی، ہمارے اولاد کی، ہماری آنے والی نسلوں کی بھی اصلاح فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وبارک۔